ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وحصن وحصين من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. حضرات، میں نے قرآن مجید کی مختلف مقامات سے 3 الگ الگ جگہوں سے تلاوت کی ہے، اور اسی طرح میں نے 3 احادیث رسول امام الانبیاء کے فرمودات میں سے میں نے پڑھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کا آج پہلا جمعہ المبارک ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مرتبہ کا رمضان المبارک بھی ہمیں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا، ورنہ بہت سارے دوست رشتہ دار ہمارے سجن یار احباب
ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان موجود نہیں تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ پچھلے رمضان میں وہ ہمارے ساتھی تھے، اکٹھے افطاریاں ہوتی تھیں، تراویح ہوتی تھی، قیام ہوتے تھے، اور حتیٰ کہ مجھے اچانک یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ کچھ وہ شخصیات بھی اس رمضان سے پہلے چلی گئی جو پچھلے رمضان میں طاق راتوں میں ہمیں قیام کرواتی تھی، قاری مرید الحسن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے آپ اس چیز کو معمولی نہ سمجھیں، آپ سمجھیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے نصیب والے ہیں، بڑے لاڈلے بھاگ والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں اس رمضان سے پہلے لے جاتا، جیسا کہ وہ کئی ہمارے رفقا کو لے گیا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو یہ قسمت کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اتنا عظیم الشان اللہ کی طرف سے بندوں پر ایک انعام ہے کہ جب یہ آتا ہے اور یہ آیا ہے تو یہ کیا کیا ساتھ لایا ہے۔ یہ قرآن مجید جیسا تحفہ ساتھ لایا ہے، یہ راتوں کا قیام ساتھ لایا ہے، اور یہ دلوں کا صیام ساتھ لایا ہے، یہ توبہ استغفار کے مسائل ساتھ لایا ہے، یہ ذکر و اذکار کے مواقع ساتھ لایا ہے، یہ مغفرت، بخشش اور اللہ کی عنایات کی برکھا بن کے آیا ہے، اور یہ ہمارے پاس آیا ہے تو یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہے کہ جہنم بند ہے اور جنت کھول دی گئی ہے اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے اور ہمارے گناہ معاف کروانے کے لیے، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، اور ہمارے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے، اور ہماری نیکیوں کے انبار اور ذخائر کو جمع کرنے کے لیے، اور ہمارے گناہوں کی صفائی اور ستھرائی کے لیے ہمیں اللہ کے وہ بندے بنانے کے لیے آیا ہے کہ جب یہ جائے گا، جس نے کما حق ہو اس میں عبادات، تلاوت، اذکار، توبہ استغفار، قیام، رمضان، سیام، یہ سارے معاملات کیے ہوں گے، تو یہ جاتے ہوئے اپنی نشانی دے کے جائے گا۔ نشانی کیا ہوگی کہ میرے بھائیوں، دل میں ایمان کا سرور ہوگا اور چہرے کے اوپر اللہ کی توفیق سے بخشش کا نور ہوگا۔ لیکن یہ کام ہماری محنت سے ہوگا، اللہ نے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس نے رمضان المبارک کی شکل میں جو کچھ ہمیں عنایت کر دیا ہے اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ ہماری قسمت ہے، ہمارا نصیب ہے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم کتنا کچھ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو سمندر میں چھوڑ دیا جائے اور اسے کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جو چاہو جیسا چاہو یہاں سے حاصل کر سکتے ہو، لیکن تمہیں اس کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنا پڑیں گے، ہاتھ پاؤں ہلانا پڑیں گے، کچھ کرنا پڑے گا، ہیرے نکالو، جواہرات نکالو، شکار نکالو، مچھلی رنگا رنگ نکالو، اور قیمتی موتی یہاں سے نکالو، اور یہاں سے ذخائر نکالو۔ تمہیں اختیار ہے اور تمہیں ٹائم ہے، تمہارے پاس وسائل ہیں تمہارے پاس، تو پھر بھی کوئی آدمی ایک خزانے میں داخل ہونے کے بعد بھی خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے تو بھائیوں بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے مجھے یہاں پر ایک حدیث یاد آ گئی، شاید اس موقع سے زیادہ اس حدیث کو آپ نہ سمجھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا، لوگوں
فرمائے. آپ نے فرمایا اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، اور جو اس کی اس رات سے بھی محروم رہ گیا وہ تمام تر خیر اور بھلائیوں سے محروم رہ گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی محرومیاں صرف بدبختوں کے نصیب ہو سکتی، ایسی محرومیاں بدبختوں کے نصیب ہو سکتی ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ نہ کچھ حاصل کر سکا، نہ پا سکا، نہ بخشا سکا. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے انسانوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدیہ ہے، یہ ایسا گفٹ ہے کہ جس سے آپ جو بھی اللہ کی محبت کے ساتھ حاصل کرنا چاہیں تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیے دعائیں، آپ اپنے لیے مناجات اور آپ جنت کی بشارات، یہ سارا کچھ آپ پا سکتے ہیں. لیکن ہم تو سحری افطاری کی لذات کی حد تک رہتے ہیں، لیکن جو قرآن کی اصل روحانیت ہے، جو رمضان المبارک کی اصل روح ہے، اس سے ہم میرے بھائیوں دور رہتے ہیں. ذکر اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، توبہ استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ جیسے ورکشاپ ہوتی ہے نا، ورکشاپ ٹیچروں کی ورکشاپ ہے، طلباء کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہے، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کی ورکشاپ کروانے کے لیے آیا ہے کہ آپ کو ایسا ٹرین کر دے، آپ کو ایسی تربیت دے دے، آپ کی ایسی اصلاح کر دے، آپ کو ایسا یعنی تزکیہ نفس کر دے، ایسا دلوں میں اللہ کا خوف بھر دے، ایمان کی ایسی لذت دلوں میں پیدا کر دے، سینے میں ایسا سرور پیدا کر دے، آنکھوں میں ایسا نور پیدا کر دے، قرآن سے آپ کا رشتہ ایسا جوڑ دے اور اللہ کی محبتوں سے آپ کو اس طرح ساتھ ملا دے اور نافرمانیوں کے بارے میں نفرت دلوں میں پیدا فرما دے اور گناہ آپ سے چھڑوا دے اور آپ کا نافرمانیوں سے رشتہ توڑ دے. اگر یہ نتائج اور اگر یہ فوائد ہم نے حاصل کر لیے، میں نہ تو پیغمبر ہوں نہ صحابی، لیکن نبی کی حدیث کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا رمضان ہم نے گزارا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. ایسا رمضان ہم نے گزارا. اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو، انگ انگ کا روزہ. کان وہ الفاظ، وہ بولیاں، وہ آوازیں نہ سنے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور وہ سین، وہ مناظر، وہ ویڈیوز، وہ تصاویر اور وہ منظر کشی نہ دیکھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دماغ کے اندر وہ بری سوچیں نہ آئے، گناہ کی سوچیں، بدکاری کی سوچیں، کسی کے بارے میں بدگمانی کی سوچیں، کسی کے بارے میں بد خیالی، اس طرح کی سوچیں، یہ چیزیں ہمارے دماغ میں نہ آئے. اور زبان، ناک، کان، دماغ، آنکھ، یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کی ایسی حالت میں روزے رکھتا ہے، اللہ سے نیکی کا طلبگار ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اور یہ تانے سے بچنے کے لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار اچھا بھلا ہڈا کٹا صحت مند جوان ہے اور روزہ نہیں رکھتا، ان چیزوں سے بچنے کے لیے نہیں. یہ نیت نہ ہو، نیت یہ ہو کہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، میرے اللہ کا مجھے آرڈر ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، یہ میرے رب کی پسند ہے، میں نے اس کو، میں جان بوجھ کر پنجابی کا لفظ بولنے لگا ہوں، یہ میرے اللہ کی پسند ہے، میں نے اوکھا ہو کر بھی اس کو بجا لانا ہے. تو پھر میرے بھائیوں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت نیک ہو، ثواب کا ارادہ ہو، ایمان کی حالت ہو، پھر وہ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے گا. یہ ہے رمضان المبارک. یہ رمضان المبارک کو اگر میں یہ بات کہہ دوں نا، شاید آپ کہیں یار علماء اس طرح کی باتیں نہیں کہتے، آپ بہت جھوٹ دے رہے ہیں، لیکن
میں اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کے یہ بات کہتا ہوں، میں کہہ دوں تو شاید یہ بات ٹھیک ہو کہ یہ رمضان المبارک تو دھکے سے ہمیں پکڑ پکڑ کر اللہ سے بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ آؤ تمہیں بخشوا دوں، آؤ تمہیں بخشوا دوں، چلو میرے ساتھ اللہ کے سامنے تمہاری بخشش کروا دوں، چلو میرے ساتھ رب کی بارگاہ میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دلوا دوں، چلو میرے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دلوا دوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا ماحول تو ایسا ماحول ہے، یہ رمضان المبارک کی برکات تو ایسی برکات ہیں، یہ رمضان المبارک کی گلیاں تو ایسی خوش نصیب گلیاں ہیں، یہ لمحات تو اس طرح کے ماحول کے لمحات ہیں قیمتی، تو ان سے فائدہ حاصل کیجیے۔ گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ سارا کچھ ہمارے لیے لے کر آیا، سارا کچھ۔ آؤ میرے بندو، میں نے تمہیں رمضان کا تحفہ دیا ہے، آؤ میرے بندو، یہ میرا فضل ہے، میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا، پہلی امتوں کی عمر روزے کے فرض تھے، لیکن اس طرح کا رمضان المبارک ان کے پاس نہیں تھا، اس طرح کی لیلۃ القدر ان کے پاس نہیں تھی، اور اس طرح کی اللہ کی عنایات، نوازشات اور رحمتوں کی برکت ان کے پاس نہیں تھی۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے کہ اللہ نے جس طرح ان کو نبی ساری کائنات کے نبیوں سے اعلیٰ عطا فرمایا ہے، اللہ نے دین بھی ساری کائنات کے دینوں سے اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، میں نے بس 3-4 احادیث کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ روزہ، نماز روزہ، ہم پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں، میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو مجھے بالکل اس کے مطابق یہ بات نظر آئی۔ ہم کسی نیک آدمی پہ تبصرہ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار بڑا نماز روزہ کرنے والا بندہ ہے، بڑا نماز روزہ کرنے والا بندہ ہے، نماز روزے میں پوری زندگی اس نے نماز روزہ نہیں چھوڑا۔ ہم اس کے دین کو، پورے کے پورے دین کو نماز روزے میں بیان کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے یار یہ زکات بڑی پابندی سے دیتا ہے، حج باقاعدگی سے کرتا ہے، عمرے کیے ہیں، قرآن بڑا پڑھتا ہے۔ ہم جب کسی کے دین پہ تبصرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ نماز روزہ کرنے والا بندہ ہے، یہ نماز اور روزہ کا پابند آدمی ہے، اس نے ساری زندگی بڑا نماز روزہ کیا اور بڑی عبادت کی۔ تو نماز اور روزے کا نام لے کر ہم پورے کا پورا دین اس کا بیان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، ان میں پورا دین اور پورا اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ کلمہ، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز نماز کی ادائیگی، اور تیسری چیز رمضان المبارک کے روزے۔ آپ نے فرمایا یہ 3 ہیں، ان میں سے جو کسی ایک چیز کا بھی منکر ہو اور ترک کر دے کہ میں مانتا بھی نہیں، میں اس پہ عمل بھی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا قتل تک جائز ہے شریعت کے اندر، جو آدمی ایسا کرتا ہے۔ تو روزہ بنیادی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مشہور زمانہ حدیث ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 روایتیں عرض کروں گا، ایک وہ عام روایت جو مشہور ہے بخاری سے لے کر بلوغ المرام تک، اور دوسری روایت بھی عرض کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام بتائیے، اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ شہادت ادا کرنا، اور نماز پڑھنا، زکات دینا، روزہ رکھنا، اور اسی طرح حج کرنا، یہ پورا اسلام ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیں کہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں کمی کروں گا، نہ زیادتی کروں گا، نہ پیچھے رہوں گا، نہ آگے بڑھوں گا، جس چیز پہ آپ نے حد مقرر کر دی ہے میں بالکل اسی کے مطابق کی زندگی گزاروں گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنة
اوپر پاؤں رکھ کر چلتا ہوا اللہ کی مٹی اور اللہ کی زمین کے سینے پہ کوئی جنتی چلتا ہوا دیکھے، فرمایا اس کو دیکھ لو، میں اللہ کا نبی اپنی زبان مبارک سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر اس بات پہ پکا رہا تو کائنات کے رب نے جنت اس کے نام اعلان فرما دی۔ یہ رمضان کا روزہ ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے اس سے بھی اگلا سوال کیا، یہ فضیلت آپ سب کے لیے ہے، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو محمود آباد کی مسجد عائشہ میں جمعہ پڑھتے ہیں، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کی کسی مسجد کے اندر بھی جمعہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، یہ فضیلت قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ فضیلت دنیا کے ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو دنیا کے جس کونے میں جی جائے رہتا ہے لیکن اس پہ عمل کرتا ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ذرا سنیے میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی، آپ مجھے بتلائیں، اللہ کے نبی آپ مجھے اس بات کی خبر دیں، لئن شہدت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں، وَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کروں، وَأَتَّيْتُ الزَّكَاةَ، زکات ادا کروں، وَصُمْتُ رمضان، رمضان کے روزے رکھوں، وَقُمْتُهُ، اور رمضان کا قیام کروں۔ کوئی اسے تراویح کہہ لیتا ہے، کوئی قیام رمضان کہہ لیتا ہے، کوئی قیام اللیل کہہ لیتا ہے اور کوئی تہجد کہہ لیتا ہے، ایک عبادت کے مختلف نام ہیں یہ۔ تو میرے بھائیوں، اس آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھوں، زکات ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، تراویح پڑھوں، فَمِمَّنْ أَنَا، تو اللہ کے نبی مجھے کن لوگوں میں شمار کیا جائے گا؟ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ میں قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا؟ یہ 4 عمل ہیں۔ ہر آدمی ذرا سوچے جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ 4 عمل، کلمہ شہادت تو اللہ کے فضل سے ہم سارے پڑھتے ہیں نا، اور اس کے بعد ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے اگر حیثیت دی ہے تو انشاءاللہ ہم زکات بھی اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں۔ 3 عمل۔ چوتھا عمل وہ ہے جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں کہ رمضان اور مبارک کے روزے ہیں، یہ چوتھا عمل ہے، اور قیام رمضان تراویح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے میں یہ 4 عمل کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، دنیا کے جس دور میں بھی ہو، دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، دنیا کے جس علاقے میں بھی ہو، اور دنیا کے جس زمانے میں بھی تو آئے، اگر یہ 4 عمل کرے تو قیامت کے دن کائنات کا رب تمہیں صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ بھائیوں، یہ ساتھ حاصل کرنے کا موقع آج ہے۔ آج رمضان المبارک، نماز تو سارا بہار ہے، سارا سال چلتی ہے اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کلمہ شہادت بھی مسلمان پڑھتا ہے، رات دن پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اپنی زبان سے جاری کرتا ہے، اور اسی طرح توفیق ہوتی ہے تو سال بعد زکات بھی مسلمان ادا کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو رمضان کے روزے رکھے، چوتھا عمل، اور 5واں عمل کہ تو اس کا قیام کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ جہاں شہداء کو کھڑا کریں گے، صدیقین کو کھڑا کریں گے، اے میرے صحابی، کائنات کا رب ان کے ساتھ تجھے بھی اللہ قیامت کے دن جمع فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کی قدر کیجیے۔ میں نے ایک حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی بہت مرتبہ سنی ہے، لیکن آج میں اس کو ایک نئے رنگ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اندازے میرا رنگ بدل لیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی چیز نئی چیز نہیں، میں بڑے درد دل کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس حدیث کو سننے کے لیے آپ کا ذہنی طور پہ بیدار ہونا بڑا ضروری ہے۔ دماغ کا جاگنا اور ہے، آنکھ کا جاگنا اور ہے، تو دل کو جگا کر، دماغ کو جگا کر، بیدار ہو کر، حاضر دماغی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ یہ روایت سنے گا۔ میں مشہور روایت ہے، لیکن میں اس روایت کی طے
جب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا آمین. صرف اس روایت کو نہیں دیکھنا، اچھا یہ تو مشہور روایت ہے لیکن اس کے اندر سے جو حقیقتیں واضح ہوتی ہیں میں ان کے اوپر ذرا بات کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین فرمایا، دوسری پہ پھر آمین، تیسری پہ پھر آمین، 3 مرتبہ آمین فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی کہ وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نیا عمل کرتا ہوا دیکھتے تو پوچھتے تھے اللہ کے رسول پہلے آپ ایسا نہیں کرتے تھے، اب آپ ایسا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا ہے آپ نے؟ او بھائیو یہاں ایک بات، مسئلہ تو بھی بعد میں ہے لیکن یہاں ایک بات سن لو. جتنی دیر تک انسان کے اندر احساس، شعور اور یہ فکر پیدا نہیں ہوتی کہ یہ عمل ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں، جب تک یہ سوال پیدا نہیں ہوتا تب تک سیدھا راستہ نہیں ملتا، تب تک بندے میں حقیقت واضح نہیں ہوتی، تب تک بندہ حق سچ کی پیروی نہیں کر سکتا، جب تک اس کو مسئلہ پوچھنے کی عادت نہیں پڑتی. وہ مسئلہ پوچھے کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں. جب یہ عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا سچا راستہ نصیب کر دیتا ہے. اور اگر سنا نہ سنا برابر کیا، اٹھے اور کانوں کو جھاڑا اور چلے گئے تو پھر میرے بھائیوں حقیقت انسان پہ واضح نہیں ہوتی. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے اس طرح دین سیکھا تھا، پوچھ پوچھ کر. اللہ کے نبی آپ نے پہلے آپ سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے پہلے کبھی آمین نہیں کہا. آج آپ نے تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہے، تو اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین آئے تھے، ذرا سننا اس بات کو. فرمایا جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، 3 بد دعائیں. ان میں سے میں باقی نہیں جانا چاہتا، میری بات ذرا لمبی ہے، میں نے صرف ایک بات عرض کرنی ہے جو میرے موضوع سے متعلقہ ہے. جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ بد نصیب برباد ہو جائے، وہ بدبخت تباہ ہو جائے. ہم اپنی پنجابی زبان میں ترجمہ کرتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا ستیہ ناش، اس کا بیڑا غرق، کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا. جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہ معاف کروا کے، بخشش کروا کے رب کی جنت کا حقدار نہ ہو سکا، جہنم سے نہ بچ سکا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے ایسا بندہ. جبریل امین نے بد دعا کی ہے اور میں کائنات کے امام نے آمین کہا. بھائیو یہ بات یہیں پہ ختم نہیں، اب میری بات بھی ایک سن لیں آپ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جبریل امین. آمین کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء. نہ نوری مخلوق میں کوئی جبریل کے پائے گا اور نہ تمام مخلوقوں میں کوئی ہمارے نبی کے پائے گا. بات سمجھ آئی ہے؟ آپ نے سمجھنا ہے یہ کوئی ایک جملہ ہے جو اللہ کے نبی نے زبان سے کہہ دیا، یہ کوئی ایک لفظ ہے جو اللہ کے نبی نے زبان سے کہہ دیا. اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ذرا غور کریں. کون کہہ رہا ہے؟ کون بد دعا کر رہا ہے؟ نوریوں کا سردار. آمین کون کہہ رہا ہے؟ جہانوں کا سردار، جہانوں کا سردار. اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی، وہ آمین کہہ رہے ہیں. حضرات آمین ہو کہاں رہی ہے؟ اس ممبر پہ جس ممبر کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. لوگوں یہ میرا ممبر کوئی عام ممبر نہیں، یہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک، میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک کائنات کے رب نے زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا. جنت میں کھڑے ہو کر اب اس حدیث کا مفہوم سمجھے تھا. جنت کے ٹکڑے میں کھڑے ہو کر
جبریل پر دعا کر رہے ہیں، امام الانبیاء اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ حضرات آپ ہی کہیے، کیا ہم کلمہ پڑھنے والے، نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، امام الانبیاء کا امتی کہلوانے والے اس بد دعا کی طاقت کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن بھائیو اگر ہم روزہ نہ رکھیں اور رمضان کی قدر نہ کریں نا تو پھر ہم جو مرضی کہتے رہیں اس بد دعا کی زد میں ہم آ جائیں گے۔ کوئی معمولی بات نہیں، میں نے زمین و آسمان سے زیادہ وزنی بات کی ہے آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی نے جسے بد دعا دے دی، جسے سید الملائکہ جبریل امین نے بد دعا دی، کہاں ٹھکانا اس کا ہے؟ کیسے بخشش اس کی، کیسے نجات اس کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور مسجد نبوی میں مدینہ کے شہر میں میرے ممبر پہ چڑھتے ہوئے انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، میں نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے۔ اور بھائیو میں صرف درد کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خیر خائی کے جذبے سے اپنے آپ کو احساس دلانے کے لیے، آپ کو احساس دلانے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر میری بات کو سوچنا، جب آپ اکیلے ہوں اکیلے میں بیٹھ کر میری بات کو سوچنا کہ اگر میں رمضان آنے کے باوجود اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو جبریل کی بد دعا اور نبی کی بد دعا کا حقدار تو میں ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں